بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ فضل الرحمان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے ان کی صحت کو لے کر ایک خط لکھا گیا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ساتھ جو کارکنان ہیں یا قیادت ہے JUIF کی، ان کو دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ گھر نہ آئیں، عیادت کے لیے ان کی حالت نہیں ہے ملاقات والی۔ اور جو ان کی جانب سے خط اور سٹیٹمنٹ جاری کی گئی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک آج اجلاس ہوا اور اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور عمران خان کی جانب سے آج جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم مختصر بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف قتل کیس میں جو آج خود نوٹس لیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 جنوری کے لیے کیس کی سماعت کو مقرر کر دیا ہے، چونکہ جنوری کے پہلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں ریکارڈ طلب کیا تھا اور جو JIT ہے اس سے تفتیش کی رپورٹ طلب کی تھی، اور اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ ارشد شریف اور ان کی فیملی کے تمام جو ممبران تھے ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ان کی فیملی کی جانب سے جن لوگوں کے بیان ریکارڈ ہونے تھے یا کروائے جانے تھے وہ بھی کروا دیے گئے تھے، اور ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے جو بیان ہے وہ دیا گیا۔ اب وہ عدالت میں جو بیان ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا، اور JIT نے اب تک جو تفتیش کی ہے اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، اور سپریم کورٹ نے اسپیشل JIT سے تحقیقات کی عبوری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے جیسے عمران خان پر جو توہین عدالت کا معاملہ تھا، تو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس تب تک چلتا رہا جب تک معاملات جو اوپر دیکھنے والے دیکھتے رہے، اور جیسے ہی وہاں سے حالات کچھ بہتر ہوئے تو وہ جو کیس ہر تیسرے دن فکس ہو رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں 25 مئی کے واقعات کو لے کر جو ایک توہین عدالت کا کیس تھا وہ رک گیا۔ تو یہاں ہمارے ہاں چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں۔ اعظم سواتی کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر جو بنیادی انسانی حقوق سیل ہے، جو ہیومن رائٹ سیل ہے سپریم کورٹ کا، اس میں ایکشن لے لیا گیا ہے یا اس میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کچھ نہ ہوا، اور اگر کچھ ہو گیا ہوتا تو پھر اعظم سواتی کو شاید اتنے سخت الفاظ ان کے بھی نہ نکلتے اور وہ بھی یہ باتیں نہ کرتے۔ اور اب اگلا ظلم دیکھیں کہ اعظم سواتی کا جو تحریری فیصلہ تھا وہ جاری نہیں ہوا، اس کی وجہ سے آج کی جو رات ہے ان کو پھر حوالات میں گزارنی پڑ گئی ہے حراست میں، اور ان کو ادھر نہیں رکھا ہوا، اڈیالہ جیل میں نہیں ہے وہ، بلکہ ان کو جو CIA سینٹر بنایا ہوا ہے، جو انہوں نے حراست سینٹر بنایا ہے اسلام آباد میں، اب ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا ہوا۔ تو یہ انتہائی ظلم ہے۔ 3-4 صفحات بیل کا کتنا آرڈر ہوگا، 5-6 صفحات کا آرڈر ہوگا، اور آنریبل جو جوڈیشری ہے اگر ضمانت دے دی ہے تو ایک رات بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عدالتیں ہیں، ایک عدالتی نظام ہے۔ بہرحال جو ان کا معاملہ ہے اس کو فکس کر دیا گیا، اور یہ خوشائند بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ایجنسیاں ہمارے لوگوں کو عدم اعتماد کے وقت توڑ رہی تھیں، لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، یہ منصوبہ 2021 کی گرمیوں میں بن گیا تھا۔ عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شروع میں کافی شک تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک بات باجوہ کہتے تھے ایک گراؤنڈ پر ہو رہی ہوتی تھی، ایجنسی ہمارے لوگوں کو مینج کر رہی ہوتی تھی عدم اعتماد کے لیے، اور ساتھ جو دوسری جانب باجوہ میں کہتے تھے تمام معاملات ٹھیک ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کام شروع ہو گیا تھا، یعنی حسین حقانی کو ہماری حکومت میں ہی ہائر کیا گیا، ہمارے دفتر خارجہ کے اندر اس کو ہائر کیا گیا، اور اسے قمر باجوہ نے ہائر کیا، جس نے امریکہ میں پوری مہم چلائی کہ عمران خان امریکہ مخالف ہے، اور باجوہ کی تعریفیں کی۔ حسین حقانی کی ٹویٹ بھی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری حکومت میں دفتر خارجہ کے نیچے حسین حقانی کو اکتوبر 2021 میں ہائر کیا گیا تھا۔ جب سے یہ سازش شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی یہ کبھی کوئی آدمی تھا ہمارے دورے میں بطور لابسٹ ہائر ہوا تھا، وہ میرے خلاف امریکہ میں کام کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہوا کیا، یہ کہنا شروع ہو گیا
کہ میں فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں، میں نے اس حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے سنا کہ اس وجہ سے آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل امیدوار میرے خلاف ہو گئے، مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں تھا، یہ گیم چلائی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ بھی نہ آئی۔ عمران خان نے کہا کہ بعد ازاں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ اس کے پیچھے پورا پلان تھا، اور پلان یہی تھا کہ شہباز شریف کو لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ زین بگٹی جو ان کی اجازت کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، جب وہ گیا تو ہمیں آخر میں واضح ہو گیا کہ ہمیں ہٹانے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ایک جنرل باجوہ توسیع سے پہلے تھے اور ایک جنرل باجوہ توسیع کے بعد تھے۔ جب توسیع ہو گئی تو میرے خیال میں انہوں نے ساری پارٹیوں کو ساتھ ملا کر، چونکہ نون لیگ اور باقی جماعتوں سے بھی انہوں نے ووٹ لیا تھا توسیع کا، تو اس کے بعد ان کے معاملات آپس میں سیٹ ہو گئے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ احتساب کے کیسز تو پرانے چلتے آ رہے تھے، لیکن یہ بات معید پیرزادہ نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو احتساب تھا تو جو اصل کیسز تھے وہ آگے نہیں آنے دیے جاتے تھے، یا اصل ایویڈنس کو بیک پہ رکھا جاتا تھا، اور صرف ٹیمپرامنٹ یا ایک ٹیمپریچر ہائی کرنے کے لیے، سیاسی جو ٹیمپریچر ہے اس کو ہائی کرنے کے لیے احتساب کا جو نام ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اصل جو کیسز، اصل ان کے خلاف ایویڈنس تھی، وہ ہماری جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اپنے پاس رکھتی تھی، یا اس کو عدالتوں میں نہیں لاتی تھی کہ ان کے خلاف کوئی بڑی ان کو سزا نہ ہو جائے۔ یہ ان کی جانب سے بھی الزام لگا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قمر باجوہ کہنا شروع ہو گیا کہ معیشت کو ٹھیک کریں، احتساب بھول جائیں، اور این آر او کی باتیں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگے چھوڑیں، آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سمجھوتا ہو گیا تھا۔ ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں پلے بوائے تھا، کبھی نہیں کہا فرشتہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان ساری چیزوں کو مانتا ہوں جو غلطیاں ہوئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عوام ہے، عوام کو بہت نقصان پہنچایا گیا اور عوام کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اور تبھی عمران خان، دیکھیں نا، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں تسلیم کیا کہ مجھ سے کیا ہوتا رہا، یہ عمران خان ہی ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ تو اتنا بڑا کام تھا جو 70-75 سالوں سے ہوتا آیا ہے، کہ یہ بات سمجھنے میں بھی آپ کو کئی سال لگتے ہیں کہ یہ اصل سائنس کیا ہے۔ جب تک آپ خود اس میں نہ پڑے ہوں تو آپ کہانیاں تو کئی لوگ سناتے رہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ تو جا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں۔ بہرحال قومی سلامتی کے اجلاس میں پاکستان میں دہشت گردی کو برداشت نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، 40واں یہ اجلاس تھا، تمام جو اسٹیک ہولڈرز اس میں موجود تھے، اور کہا گیا کہ قومی سلامتی کا تصور معاشی سلامتی کے گرد گھومتا ہے، اور یہ کہ معاشی خود انحصاری یا خود مختاری کے بغیر قومی خود مختاری اور وقار پر دباؤ آتا ہے۔ معاشی صورتحال اور ان چیلنجز کا جامع انداز میں جائزہ لیا گیا، اور ساتھ اسحاق ڈار نے بریفنگ دی اور کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے ہم کام کریں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کیا ہے، جس میں درآمدات کی اور کرنسی کے غیر قانونی انخلا اور ہنڈی کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ متبادل درآمد اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، عوام دوست پالیسیاں، وہی جو باتیں ہیں جو ہم سالہ سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، جیسے یہ ایک ورڈ ہے کہ ملک نازک ترین دور سے گزر ہے۔ یہ آج سے 10 سال پہلے بھی ہم یہی سنتے تھے، یہ نازک ترین موڑ ہی ہے، جو بس وہ موڑ ختم ہی نہیں ہوتا، سیدھے راستے پہ ہم چلنے لگتے ہیں تو پھر موڑ پر لایا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ نازک ترین موڑ سے گزر ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو معیشت کے حوالے سے کریں گے، کوئی سوشل میڈیا مہم چلائیں گے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور اب سب نے یہ کہنا ہے کہ اگر روٹی 25 روپے کی ہو گئی ہے تو بہت سستی ہے، مہنگائی تو ہے ہی نہیں۔ روٹی 25 روپے سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، معاشی طور پر پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے۔ بس اب ایسے آپ نے بات کرنی ہے تبھی آپ کی بچت ہے، اس کے علاوہ آپ کو معافی نہیں دی جائے گی۔ فضل الرحمان کی صحت کو لے کر، اور فضل الرحمان بیمار تھے پہلے بھی، کل انہوں نے بھڑکے ماری ہیں اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ معاملات اب ایسے نہیں چلیں گے۔ فضل الرحمان کی اچانک آج شام جو صحت ہے وہ خراب ہوئی ہے، اور مولانا عبدالغفور حیدری نے باقاعدہ میڈیا کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ فضل الرحمان نے نسازی طبیعت کے باعث ڈاکٹرز کی سختی اور مشورے سے تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ جے یو آئی کی جانب سے ناسازی طبیعت کے باعث فضل الرحمان کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے، اور تمام عہدیداران کو بھی خط لکھ کے مولانا عبدالغفور حیدری نے آگاہ کر دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز تھی، لیکن اب طبیعت بگڑ چکی ہے،
اور ان کی سیاسی سرگرمیاں تاحکم ثانی منسوخ کی جاتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی رہنما کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان نے ڈاکٹرز کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت بگڑ گئی ہے، اور اب ڈاکٹرز نے مولانا کو سختی سے سیاسی سرگرمیوں سے روک دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق فضل الرحمان کی طبیعت بہتر ہونے تک وہ آرام کریں گے۔ اس عرصے کے دوران کارکنان اور ہمدردوں کو گھر پر آ کر عیادت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے، اور یہ ان کے لیے واقعی ایک بڑا صدمہ ہے، ان کے لیڈر ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہے، اور انہوں نے سیاسی سرگرمیاں اس وقت جب پی ڈی ایم کی کشتی ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، پنجاب سے واپس لے لی گئی ہے عدم اعتماد، پنجاب سے شکست تسلیم کر لی گئی ہے، پنجاب میں عمران خان کی جو کامیابی اور فتح ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور پہلے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد واپس لی تھی، اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف خفیہ جو ہونی تھی وہاں پر ووٹنگ ہونی تھی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ساتھ جو کراچی کے معاملات ہیں، آج پوری وفاقی حکومت، اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں کہ فضل الرحمان کے حوالے سے جن جو تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی نے کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کا جو ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات ہیں وہ آگے کہاں جا رہے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کیسے منہ بنا کے کھڑی ہے اور وہاں معاملات کیا چاہ رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔